يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. آج جس طریقے سے بھارت کے مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے اور ان کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، وہ کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا. اور مغرب کی وادیوں میں گجی ازاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. اور سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے اور ہمیں بھی اس کی خبر ہونی چاہیے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھی اور انتہائی قلیل عرصہ میں دنیا کا نقشہ بدل دیا. عرب جس کے مطیع ہوئے، ایرانی باج گزار بنے اور رومی ٹیکس دہندہ. عرب کے ریگزاروں سے اٹھنے والی یہ قوم ایک عجیب و غریب اور حیران کن قوم تھی. دنیا جس کی ترقی کا راز سمجھنے سے قاصر تھی. یہ لوگ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے لیکن بڑے بڑے لشکروں کو یہ تہو بالا کر دیتے، چیتڑوں میں ملبوس ہوتے اور شہنشاہوں کی قدائیں نوچتے. یہ قوم بڑھی اور بڑھتی چلی گئی، پھیلی اور پھیلتی چلی گئی. فتح ان کا مقدر اور نصرت ان کی تقدیر تھی. یہ جدھر نظر اٹھاتی اور جدھر قدم بڑھاتی، وہ زمین اس کی زمین اور وہ جہاں اس کا جہاں ہوتا. اپنے اعلیٰ اور مقدس مقصد کے لیے یہ قوم معرکہائے کارزار میں کود پڑتی، خشکیوں میں جنگ لڑتی، دریاؤں میں معرکے برپا کرتی، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں آذانیں کی آوازیں بلند کرتی اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں نعرے تکبیر کے راہ الاپتی. اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی اور تلواروں کے چھاؤں میں توحید کی گیت گاتی. بڑھی یہ قوم بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی. امت مسلمہ کا مشہور حدیث خواں اقبال کہتا ہے اور خوب کہتا ہے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس عظیم اور مقدس جماعت کی زندگی کا محور اگر تھا تو اسلام تھا. ان کا قبلہ و کعبہ صرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی. کردار ان کا اعلیٰ تھا، اخلاص ان کا جامع تھا، مقصد ان کا اعلاء کلمت اللہ تھا. وہ ڈرتے تھے تو خدا سے ڈرتے تھے، حق گوئی و بے باکی ان کی زندگی کا وتیرہ تھا. عزیزان محترم، اب مثالوں کی روشنی میں
کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ جعفر بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے سگے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی سے عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب نے علی کو اور نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جعفر پاس میں تھے۔ حضرت ابو طالب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خود تو نہیں کھڑے ہوئے، لیکن اپنے بیٹے جعفر سے کہا کہ کیوں نہیں تم بھی اپنے ابن ام یعنی چچا کے بیٹے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا، ان کی بغل میں تم بھی کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت جعفر اپنے باپ کے حکم پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ان کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اور ایسی توحید کی محبت ان کے رگو پے میں ایسے سماتی ہے کہ پھر کچھ ہی دنوں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بعثت کا 5واں سال ہے، ظلم و تشدد کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حضرت جعفر ابن ابی طالب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر 80 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حبشہ میں ایک عیسائی فرما رواں تھا، نام جس کا نجاشی تھا۔ جب اس کے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پناہ لیتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کفار قریش وہاں بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے۔ چنانچہ عمرو ابن عاص جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے ماتحتی میں قاصد بن کر ایک پورا وفد جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں پہنچتا ہے تحفے تحائف لے کر کے، اور اس کے بعد عرضی پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم اس لیے تیرے دربار میں آئے ہیں کہ ہمارے شہر سے بھاگ کر کچھ لوگ تیری پناہ میں آ گئے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک نئے دین کو اختیار کیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا ہے، جس دین کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو انہیں ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں لے کر واپس مکہ جائیں اور انہیں اس کی سخت سے سخت سزا دیں۔ نجاشی نے جب یہ سنا ہے تو کہا اچھا ذرا ان لوگوں کو بھی بلاؤ کہ جنہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، آخر ان کا اس سلسلے میں کہنا کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں۔ نجاشی نے اس وقت لوگوں نے حضرت جعفر کا انتخاب کیا کہ جعفر آپ جو ہیں کلام کریں اور بادشاہ سے آپ مخاطب ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب پہنچتے ہیں نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی کہتا ہے کہ ذرا آپ بتائیں کہ اس دین کے بارے میں جس دین کو آپ نے قبول کیا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر۔ نجاشی کے دربار میں جو حضرت جعفر بن ابی طالب نے تقریر کی ہے وہ ادب کا عظیم شاہکار بھی ہے اور توحید و رسالت کا بہترین اور خوبصورت تعارف بھی ہے۔ حضرت جعفر کی تقریر میں آپ کو سناتا ہوں، نجاشی کے دربار میں جو انہوں نے تقریر کی ہے۔ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ غرض ہم اس بدبختی میں تھے کہ خدا نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کو سکھایا۔ ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خوریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آ جائیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے
اور اس کی تعلیم پر چلے. ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑا, صرف ایک خدا کی پرستش کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا. اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی. اس نے طرح طرح کے ظلم و تشدد ہم پر کیا اور ہم کو پھر سے بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہا, یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے رک کر ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جعفر کی جو تقریر ہے نجاشی کے دربار میں اور دور جاہلیت کے بارے میں جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے, کیا آج مسلمان ہو کر بھی, کلمہ پڑھ کر بھی یہی صورتحال ہماری نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے اپنے نفسوں کو اور اپنی طبیعتوں کو خدا نہیں بنا لیا ہے؟ کیا آج ہم نے اللہ کے حکم کو تو درکنار کیا ہے اور غیر اللہ کے حکم پر ہم نے اپنا ماتھا خم کر دیا ہے؟ کیا آج ہم ہمسایوں کے ساتھ غلط سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج رشتہ داروں کے حقوق کو غصب نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج اخلاق و کردار نام کی وہ چیز ہے کہ جو تقریر حضرت جعفر طیار نے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبان پر تو ہمارے آج کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ہے, لیکن وہ جہالیت کے زمانے میں جو سارے کام ہوتے تھے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر بھی آج موجود ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی چند باتیں تھیں. حضرت جعفر کی اس تقریر کو امت مسلمہ کو بار بار پڑھنا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہے اور آج ہم زندگی اپنی جو گزار رہے ہیں وہ کس طریقے سے گزار رہے ہیں. بہرحال جب نجاشی کے سامنے یہ تقریر کی ہے, نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ. حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں تو نجاشی پر عجیب کیفیت طاری ہوئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کلام اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں. اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا واللہ میں ان کو کبھی واپس نہیں جانے دوں گا, کبھی میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ تو بڑے شرمندہ ہو کر رسوا ہو کر کے آئے کہ ہماری تو یہ شان تھی, یہ شان تھی, اتنے تحفے تحائف کے ساتھ ہم گئے تھے اور ہمیں منہ کی کھانی پڑی, تو اب کیا کریں. رات بھر انہوں نے متھا پیچی کیا اور ایک نیا شوشہ نکالا اور سفرائے قریش دوسری دفعہ پھر دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور آپ کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, عیسائی ہیں, اور ان حضرت عیسیٰ سے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتی تھی, ہے نا, ابن اللہ, اللہ کا بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وار کارگر جائے گا. چنانچہ نجاشی نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو دوبارہ بلایا. اب مسلمانوں کے اندر بڑا سخت تردد تھا کہ ایسے موقع پر جواب دے تو کیا دیں. حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کسی جھوٹ فریب تقیہ سے کام نہیں لوں گا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر میں ایک لمحے کے لیے بھی میں انحراف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. چنانچہ وہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جب پوچھا ہے نجاشی نے کہ بتاؤ کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت تمہارا اعتقاد کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے, تمہاری فکر کیا ہے. حضرت جعفر طیار نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے, اس کے رسول اور روح اللہ ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نجاشی نے جب یہ سنا ہے تو اس نے ایک تنکا اٹھایا ہے زمین سے اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا واللہ جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس تنکے سے بھی کہیں زیادہ نہیں ہے, اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے. دربار بھرا ہوا ہے, پادریوں کو پہلے سے ہی رشوت وغیرہ دے کر کے قریش مکہ نے تیار کر لیا تھا. جب یہ بات سنی ہے ان عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف, نجاشی کی یہ بات انہوں نے سنی ہے. بہرحال بادشاہ تھا لیکن غصے کے مارے ان کے نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی اور لکھتے ہیں کہ مارے غصے کے ان کے چہرے تمتما گئے اور ان کے ناکوں سے
خراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی ہیں، لیکن نجاشی نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اور پھر وہ جعفر طیار ہیں کہ جن کے دست حق پرست پر نجاشی نے بیعت کی ہے اور رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو یعنی اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نجاشی کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے، کسی کے لیے، کسی خاص موقع کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے، ایک آدھ موقع کوئی ہے خاص، اور یہ ایک خاص نجاشی کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز ادا کی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو جعفر طیار وہ ہے جو حق پر قائم رہے اور وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے جو ہے کلمہ حق کہا ہے۔ یہ اسلام کی شان تھی، یہ مومنانہ شان تھی۔ یہ صحابہ کرام جب انداز زندگی جیتے تھے تو فتح و نصرت کے جھنڈے وہ لہراتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ آج مولویوں، پیروں، گدی نشینوں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس مودی اور یوگی کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ چندریان 3 کا معاملہ چل رہا نا، اس چندریان 3 کے لیے خالد رشید فرنگی محلی ہے، بدبخت زمانہ ہی کہا جائے، اگر کم کہا جائے تو کم ہے۔ اس جیسے ذلیل فروش لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، اس نے اپنے اسلامک سینٹر میں اس چندریان 3 کے لیے نماز پڑھوائی ہے۔ ارے تو نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جس نماز کا تو اہتمام کر رہا ہے؟ تجھے اللہ پر اعتماد نہیں ہے، تجھے اعتماد ہے اور بھروسہ ہے، تو خوش کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے ان کتوں کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمان کے دشمن ہیں۔ یقیناً چندریان 3 کا جو کام ہوا ہے یہ کسی حکومت کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اسرو کا کارنامہ ہے، یہ انڈین سائنٹسٹ کا کارنامہ ہے۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چاند پر پہنچنے کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ مسٹر APJ عبد الکلام ہے، ایک مسلم سائنٹسٹ ہے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی تھی اور آج ہندوستان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ تو یقیناً ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارے دیش نے ترقی کی ہے اور ہمارا دیش جو ہے نامور ہوا ہے اور دنیا کے گنے چنے کامیاب ملکوں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ بلا شبہ اس میں ہمارا بھی کردار ہے اور ہمارا بھی رول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت وقت کے آ کے ماتھا ٹھیک دیں اور پھر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کریں۔ ایسے دنیا کے کتے مولویوں سے ایمان بچانے کی ضرورت ہے اور ان کے چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اور آگے آئیے، میں عرض کرتا ہوں یہ پہلی صدی ہجری کہنے کو بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن گزشتہ جمعے میں نے عقبہ بن نافع کا ذکر کیا تھا۔ یہ پہلی صدی ہجری ہے۔ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ کوفہ، بصرہ اور مدینے کی طرح کا کوئی شہر شمالی افریقہ میں بسایا جائے، اس لیے صحابہ کرام اور تابعین نے علاقے کا جائزہ لیا ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، امام حسن مجتبیٰ، ان لوگوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، خلفاء راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ شرق سے غرب تک اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور وہ اسلام کا ایک کمانڈر ان چیف کہہ لیں، مجاہد اعظم کہہ دیں، عقبہ بن نافع ہے، جنہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا ہے اور ایک شہر بسانا چاہتے ہیں، کوفہ کی طرح، بصرہ کی طرح، مدینہ کی طرح۔ اب جس جگہ وہ شہر بسانا چاہتے ہیں وہاں ایک گھنا جنگل ہے جہاں قسم قسم کے جانور رہتے ہیں۔ شہر بسانا خطرے سے خالی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، ذرا عقبہ بن نافع کا ایمان دیکھیں۔ ایک مرد مومن کا ایمان ہونا چاہیے تو ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے سنیں، انہوں نے جنگلی جانوروں کی طرف خط لکھا ہے، اور خط کا مضمون کیا ہے؟ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ انسانوں نے جانوروں کو خط لکھا ہو، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ منادی نے گھوم گھوم کر آواز دی ہے، آواز دی ہو یا خط لکھا ہو۔ لیکن ایک وہ خط تھا جو میں نے گزشتہ جمعے میں سنایا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق کا،
کہ جنہوں نے دریائے نیل کے نام خط لکھا تھا، اور دوسرا خط یہ عقبہ بن نافع کا ہے کہ جنہوں نے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کے نام خط لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سپہ سالار عقبہ بن نافع کی طرف سے، جو رسول اللہ کے حکم سے جہاد کرنے اور یہاں اللہ کا کلمہ بلند کرنے آیا ہے۔ اے جنگل کے جانوروں اور درندوں، ہم اس علاقے میں مسلمان مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں۔ تم بھی افلاک کی مخلوق ہو، ہم بھی اللہ کا حکم نافذ کرنے نکلے ہیں، لہٰذا اللہ کے نام پر میری التجا ہے کہ تم سب درندے یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ خط لکھ کر یا منادی کرا کر آپ نے فرمایا ہے کہ اس خط کو جنگل کے کسی ایک درخت میں آویزاں کر دو، لٹکا دو۔ چنانچہ وہ خط لٹکا دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ 3 دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے، شیرنیوں سمیت کئی جانور دیکھے گئے کہ ان کے منہ میں ان کے بچے تھے، وہ سب نکل کر جنگل خالی کر رہے تھے۔ 3 دن میں جنگل خالی ہو گیا تو وہاں قروان شہر کی آبادی شروع کر دی گئی۔ یہ شہر اسی علاقے میں پہلا اسلامی شہر تھا جس میں 100% مسلم آبادی تھی۔ بعد ازاں اس علاقے کا یہ علمی مرکز بھی قرار پایا اور بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہا اس شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، آج بھی اگر خدا کا کوئی نیک بندہ، کوئی مرد مجاہد دلاوران وقت میں سے کوئی ایک جیالہ یہ مودی، یوگی اور امیر شاہ جیسے ظالمان زمانہ کو خط لکھے کہ سن اے اللہ کے بندے سن، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، جس نے تجھے پیدا کیا اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے، تجھے اللہ نے اگر اپنے بندوں کی ایک بڑی تعداد پر حاکم بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو خدا بن بیٹھے۔ تجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنے فرما روا ایسے ہوئے ہیں کہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، مگر اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ مشہور انقلابی شاعر حبیب جالب نے کہا ہے اور خوب کہا ہے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تعین تھا۔ یاد کرو نمرود کو، جسے اللہ نے حکومت و اقتدار بخشا، اس نے اللہ کے خلیل پر ہی زندگانی تنگ کر دی تو ایک مچھر نے اسے اوقات بتا دی۔ صبح و شام اس کے سر پر جوتے لگائے جاتے تب اس کو سکون ملا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے شداد کو حکومت اللہ نے عطا فرمائی تو اس نے دنیا میں ہی اپنی جنت بنا کر عیش لوٹنا چاہا، اور جب جنت میں داخل ہونا چاہا تو عین دروازہ جنت پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ملک الموت حضرت اسرائیل کو کہ اس کی روح قبض کر لو، اسے ہم نہ دنیا میں جنت دیکھنے دیں گے اور نہ ہی آخرت میں جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ بھی فی النار ہوا۔ عزیزان محترم، نمرود کی تاریخ اٹھائیں، آپ فرعون کی تاریخ اٹھائیں، دیکھیں فرعون کو بھی اللہ نے حکومت و سلطنت کا مالک بنایا، مگر اس نے بھی نہ یہ کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا بلکہ اللہ کے بندوں کا جینا محال کر دیا۔ آخرکار اللہ نے اسے غرقاب نیل کر لقمہ اجل بنایا اور اس کی لاش کو سمندر کے تھپیڑوں کے ذریعہ کنارے لگوا کر، کنارے پھینکوا کر کہہ لیجئے قیامت تک کے خدائی دعوے دار اور ظالم و جابر حکمرانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرمانے باری تعالی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یعنی آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے۔ اللہ فرعون سے کہہ رہا ہے آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ چنانچہ مصر کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے اور دنیا بھر کے لوگ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ 1500 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہو کر لوگوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ بے شک یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ جسے دیکھ کر لاکھوں لاکھ لوگ اب تک مسلمان ہو چکے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔
کہنے والوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ کفر و شرک کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم و طغیان کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ موجودہ زمانے کے اس فرعون و نمرود کا کیا حشر ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات سوشل میڈیا کے ذریعہ میں تقریریں ریکارڈ اسی لیے بھی کرتا ہوں تو یہ پہنچانا، یہ وقت کے اس فرعون، نمرود اور شداد، نیپولین اور ہٹلر تک یہ ہمیں بات پہنچانا ہے کہ اے ظالموں، اللہ کی پکڑ سے ڈر اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، کیونکہ وہ جب تک ڈھیل دیتا ہے مگر جب پانی سر سے اونچا اٹھ جاتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یعنی بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ جس نے تجھے حکومت و اقتدار عطا کیا ہے وہ تجھ سے یہ سب چھین کر ذلیل و خوار بھی کر سکتا ہے۔ جب وقت آئے گا تو نہ تیری سنستھا کام آئے گی، وہ تو سنستھا پہ کود رہا نا، RSS نامی سنستھا، جب تیری اللہ کی پکڑ کا وقت آ جائے گا تو نہ تیری سنستھا کام آئے گی، نہ تیرے پونجی پتی کام آئیں گے، نہ تیرے میڈیائی چمچے تیرا کچھ بھلا کر سکیں گے، نہ تیری فوج و پولیس کے اندر کوئی طاقت ہوگی، اور نہ ہی تیرے ان بھکتوں کی ٹولی تیری ڈفلی بجاتی نظر آئے گی۔ اس لیے ڈر اس دن سے جب ذلت و خواری تیرا مقدر ہو۔ مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، ہے جن کا عزم ہم کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، وہ یہ بھی جان لیں خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ یقیناً عقبہ بن نافع جیسا عظیم مرد مجاہد آج بھی پیدا ہو جائے اور وقت کے فرعون کو ایسا خط لکھ دے تو وہ شیر، چیتوں اور گیدڑوں کی طرح سر جھکائے ہوئے انسانی آبادیوں سے ظلم و ستم کے ہاتھ اٹھا لے۔ آخر میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے میں انہیں عملی میدان میں اللہ کا واسطہ دے کر کمر بستہ ہونے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ نوجوان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہیں، اپنے اسلاف کی شجاعت و جواں مردی کی تاریخ کو پڑھیں، سنیں، فلموں، غیر اخلاقی ویڈیوز اور دوسری سوشل میڈیا پر آنے والی دوسری چیزوں سے نظریں بچا کر، دماغ بچا کر ذرا اپنے ان مرد مجاہدین کی تاریخ کو پڑھیں اور سنیں۔ جناب اقبال رحمہ اللہ نے آج سے برسوں پہلے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عزیزان محترم، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ان عظیم مجاہدین کی تاریخ زندگی کے اوراق کو پلٹیں اور ڈر، خوف، دنیا داری اور دوسری چیزوں کو نکال کر آنے والے انقلاب اور آنے والے چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو مقابلہ کریں۔ یاد رکھیں، یقیناً آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اگر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی فتح و نصرت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوچو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا دستے قدرت ہمارے اوپر سے ہٹا لے تو ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں، اور وہ ایمان و یقین جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے اندر تھا وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔